تیری قضا خلیفہ احکام ذل جلال، تیری رضا حلیف قضا و قدر کی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداداد تصرفات و اختیارات کا ذکر فرماتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مختار کل حبیب، آپ اللہ تبارک و تعالی جو صاحب جلال ہے اس کے خلیفہ احکام ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے احکام میں آپ کی خوشی اور مرضی اللہ کی مرضی کے قائم مقام ہے، یعنی آپ اللہ کے احکام میں اپنی طرف سے جو بھی حکم نافذ فرما دیں وہ حکم اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اس شعر میں لفظ قضا کا 2 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جو لفظ قضا ہے اس کا مطلب مشیت الہی، حکم خدا اور فرمان الہی وغیرہ ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ قضا ہے وہ خدا کی رضا، تقدیر الہی کے معنی میں ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیری قضا کا جو جملہ استعمال فرمایا وہ وسیع المعنی اور جامع المطالب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مفصل تشریح کی جا سکتی ہے، اور اس تشریح سے مومن کے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج اور مرہون منت نہیں، اور وہ بے نیاز و غنی ہے اور خالق رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کی ہدایت فرماتا ہے اور اپنے نبیوں پر احکام نازل فرماتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اور تمام کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن وہ خالق کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رب العزت رب روز قیامت اولین و آخرین کے مجمع میں اپنے محبوب سے فرمائے گا، یعنی یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث امام احمد اور ابن اسحاق نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ بخاری، مسلم اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث صحیح دلیل ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی ہوں مگر حضور کی خواہش میں جلدی اور شتابی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری فرمانے میں جلدی کرتا ہے۔ خالق کل نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا کر اپنے محبوب کو احکام دین میں بھی اپنی خواہش و منشا کے مطابق تبدیلی فرمانے کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب اپنی مرضی و خواہش سے احکام میں جو بھی تبدیلی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول اور پسند فرماتا ہے۔ امام احمد علامہ قسطلانی اپنی کتاب محائب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے احکام عامہ سے جس چاہتے ہیں، جس حکم سے چاہتے ہیں مستثنیٰ فرما دیتے ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ شریف میں زیر باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جس سے چاہیں، جس حکم سے چاہیں خاص فرما دیں۔ علامہ زرقانی شرح محائب میں من الاحکام کے احباد وغیرہ کا اضافہ فرماتے ہیں، یعنی کہ کچھ احکام ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے چاہیں، جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ مذکورہ اقوال ائمہ دین کی تائید اور توثیق میں چند واقعات کتب حدیث میں ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینہ کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی اس کی جگہ یہ کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسرے کو قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ جس سے چاہیں، جس حکم سے چاہیں خاص فرما دیں۔ ابن سقن میں ابو نعمان ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا نکاح کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ مہر ادا کر دو۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ
یعنی کیا تجھ کو قرآن عظیم کی کوئی صورت نہیں آتی؟ وہ صورت سکھانا ہی تیرے لیے اس کا مہر ادا کرنا ہے، اور تیرے بعد یہ مہر کسی کے لیے کافی نہیں۔ یہ حدیث حضرت سعید بن منصور رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت حارث بن اسامہ بن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا بیچ کر بعد میں وہ اعرابی مکر گیا کہ میں نے سودا ہی نہیں کیا۔ گھوڑا بیچنے کا معاملہ اس اعرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں کیا تھا۔ اس وقت دوسرا کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اعرابی کہتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو گھوڑا فروخت کیا ہے تو گواہ پیش کریں۔ جب وہ یہ معاملہ مشہور ہوا تو تمام مسلمان اس اعرابی کو جھڑکتے کہ خرابی ہو تیرے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتے، لیکن گواہی کوئی نہیں دیتا تھا کیونکہ کسی کے سامنے یہ واقعہ نہ ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکہ اقدس میں حاضر ہوئے، گفتگو سن کر بولے کہ انا اشہد انکا بایعتہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم موجود تو تھے ہی نہیں، پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا اور یقین سے جانا کہ حضور حق پر ہی فرمائیں گے۔ میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں؟ اس جذبہ محبت کے انعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کی شہادت کے برابر فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یعنی خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ نقصان کی گواہی دیں، ایک انہی کی شہادت بس ہے۔ قارئین توجہ فرمائی کہ کسی معاملہ میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے 2 سکا کو گواہ کر لو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو اپنے اختیار سے قرآن کے حکم سے مستثنی فرما دیا۔ سیاستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، مسلم شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مسلم بازار اور معجم الصوص میں طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دارقطنی میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کی میں رمضان میں حالت روزہ میں اپنی عورت سے نزدیک ہوا۔ فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ اتنے میں کچھ خرمے خدمت اقدس میں کسی نے بطور ہدیہ بھیجا۔ حضور نے وہ خرما اس شخص کو عطا کر کے فرمایا کہ انہیں خیرات کر دے، یہ تیرا کفارہ ہے۔ اس شخص نے عرض کی مجھ سے زیادہ محتاج مدینہ بھر میں کوئی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کردہ مذکورہ حدیث میں تو یہاں تک الفاظ گرامی ہیں کہ تو اور تیرے عیال پر خرمے کھا لیں، یہ خرمے کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے کفارہ ادا فرما دیا ہے، یعنی تو اور تیرے بال بچے کھا لیں، تجھے کفار سے یہ کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور کسی کو کافی نہ ہوگا۔ بغوی نے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے ابو اسحاق سے، امام احمد نے مسند میں ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو رجاء سے اور محمد بن علی سے روایت کی کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنتے دیکھا۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، حضور کے سامنے اموال غنیمت، غلام و متاع حاضر تھے، حضور تقسیم فرما رہے تھے، سب بانٹ چکے تو آخر میں یہ انگوٹھی باقی رہی۔ حضور نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے صحاب کو دیکھا، پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلایا کہ اے براء، میں حاضر ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا، یعنی حضور اقدس نے انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی، پھر فرمایا پہن لے جو کچھ اللہ اور رسول پہناتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں تم لوگ کیوں کر مجھے کہتے ہو کہ میں وہ چیز اتار دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہن لے جو کچھ اللہ اور رسول نے پہنایا۔